مولانا رومی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے، لیکن مولانا روم کی زندگی اور ان کے مقام و مرتبہ سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین اور عرفیت مولانا رومی ہے۔ مولانا رومی بلخ کے رہنے والے تھے جو آج کل افغانستان کا حصہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ مولانا رومی کے نام سے اب تک ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ کی طرح آپ کے والد گرامی بہاؤالدین بھی بڑے صاحب و علم و فضل شخصیت کے مالک تھے۔ مولانا رومی اتنے بڑے اور کمال درجے کی شخصیت تھے کہ اس سے زمانہ قریب کے عظیم شخصیات جیسے کہ علامہ محمد اقبال، شاہ عبداللطیف بٹھائی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ اسی طرح علامہ اقبال آپ کو اپنا روحانی استاذ مانتے تھے۔ مولانا رومی بچپن ہی سے ذہین تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ والد کی وفات کے بعد مولانا رومی حلب اور دمشق تشریف لے گئے جو اس زمانے میں علم و فنون کے مراکز تھے۔ مولانا رومی فقہ اور مذاہب کے بحث کے بہت بڑے عالم تھے اور اکثر و بیشتر درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، لیکن مولانا رومی کو جو شہرت ملی وہ صوفی شاعری کی وجہ سے ملی۔ مولانا رومی نے تقریباً 3500 صوفیانہ غزلیں اور 2000 بایات اور مختلف نظمیں قلم بند کرائی۔ ایران ہی کی صوفی شاعر شمس تبریز آپ کے روحانی استاذ تھے اور پیر و مرشد بھی تھے جن سے آپ عشق کی حد تک عقیدت مند تھے۔ آپ شمس تبریز کی کرامات کے گرویدہ تھے۔ آپ نے ان کی جدائی میں غزلیات کہیں۔ شمس تبریز نے مولانا رومی کو معرفت کے رموز سے متعارف کرایا۔ مولانا رومی کے ایک شعر کے بقول مولوی بنتا تھا کب مولائے روم، گر غلام شمس نہ ہوتا کبھی۔ مولانا رومی جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت اسلام کا پرچم شمالی افریقہ تک پھیل چکا تھا اور مسلمان یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ موجودہ ہندوستان میں شہاب الدین غوری کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن اسلام دشمنوں نے مسلمان کو فرقہ واریت اور عقائد کے بحثوں میں الجھا رکھا تھا، اور یہی وہ دور تھا جب مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں یلغار کر رہی تھی اور مشرق کی طرف سے تاتاری سیلاب امٹ رہا تھا۔ لیکن امت مسلمہ پہ اللہ کی طرف سے یہ خاص کرم تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے مولانا رومی جیسے قداور علمی شخصیات عطا کی، جنہوں نے مسلمانوں کی تربیت کا کام اس قدر خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ اللہ کے فضل سے اسی صدی کے آخری حصے میں اسلام کے دشمن اسلام کے نام لیوا بن گئے۔ تاتاری حکمران برقی خان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر انہی منگولوں نے اسلام کی گراں قدر خدمات سر انجام دی جو کبھی اسلام کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھے۔ اسی طرح مولانا رومی کا گھرانہ امام غزالی سے بے حد متاثر تھا۔ امام غزالی کے اقوال، ان کی کتابیں مولانا رومی کے گھرانے میں پڑھائی جاتی تھی۔ منطق، حساب اور دوسری علوم مولانا رومی کی گھرانے میں پڑھائے جاتے تھے۔ مولانا رومی کے والد کو مولانا رومی کی تربیت کا بہت خاص احتیاط حاصل تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ایک مرید سید برہان الدین کو اپنے بیٹے کا تربیت داں مقرر فرمایا۔ سید برہان الدین بڑے بلند و مرتبہ والے بزرگ تھے۔ آپ نے مولانا رومی کو بڑے شفیق استاذ کی طرح 5 سال تک تعلیم دی۔ اس کے بعد مولانا رومی کے والد صاحب کو بلخ کی سکونت چھوڑنی پڑی، جس کی وجہ بلخ پر منگولوں کے حملے کا اندیشہ تھا، اور آپ نے اس علاقے کے بادشاہ محمد شاہ خوارزم کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ مولانا رومی کے والد اپنے گھرانے کے ساتھ بلخ سے روانہ ہو گئے اور پھر بغداد کا سفر شروع کر دیا۔ بغداد سے وہ مکہ مکرمہ پہنچے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک سفر کے فریضے کی ادائیگی میں ننھے رومی بھی ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ سے یہ خاندان دمشق اور پھر زنجان چلا گیا۔ زنجان میں فخر الدین بہرام شاہ حکمران تھے جو بڑے علم دوست تھے۔ اس کے بعد مولانا رومی کے والد لارندہ چلے آئے۔ یہاں انہوں نے ایک مدرسہ تعمیر کیا اور یہاں 7 سال تک تعلیم دی۔ سمرقند کے ایک معزز بزرگ خواجہ شرف الدین سمرقندی بھی لارندہ آ گئے تھے۔ مولانا رومی کے والد کی خواہش پر خواجہ شرف الدین کے بیٹی کی شادی مولانا جلال الدین رومی سے کر دی گئی۔ اس وقت مولانا رومی کی عمر 17 سال تھی۔ اس وقت تاتاریوں کا فتنہ نمودار ہو چکا تھا، وہ ہر طرف سے مسلمانوں پہ حملہ کر رہی تھی۔ چنانچہ تمام متاثرہ علاقوں سے لوگ کونیا جو موجودہ ترکی ہے اس کا رخ کر رہے تھے۔ علاء الدین کیقوباد علم پرور حکمران تھے۔ انہوں نے کونیا آنے والے علمی شخصیات کو بہت عزت دی اور مولانا رومی کے والد کو کونیا آنے کی دعوت دی۔ اسی طرح مولانا رومی کے والد کونیا منتقل ہو گئے
اس وقت مولانا رومی کی عمر 22 سال تھی۔ 2 سال بعد مولانا رومی کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ ان کے والد کا اسی سال وصال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد تمام اکابر کی نگاہ مولانا رومی پہ پڑی اور مشاورت کے بعد ان کو سربراہ چن لیا گیا۔ مولانا رومی اس وقت ایک بہت بڑے عالم بن چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان کو علم کی پیاس بے چین کر رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے 630 ہجری میں شام کا سفر کیا۔ وہاں پہ سلطان صلاح الدین کے فرزند نے کئی مدرسے قائم کیے تھے۔ مولانا روم نے ان میں سے کئی مدرسوں سے استفادہ حاصل کیا۔ پھر اس سفر کے بعد مولانا رومی حلب پہنچے۔ وہاں پہ کئی بڑے بڑے علماء درس و تدریس میں مصروف تھے۔ جو علم حاصل کرنے کے بعد 635 ہجری کو آپ واپس کونیا تشریف لائے، اور اسی طرح مولانا رومی 17 دسمبر 1273 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے مزار پہ گنبد تعمیر کرایا گیا اور اسے میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے، جس میں آپ کے سلسلہ تصوف سے متعلق چیزیں، خطاطی کے نمونے، آلات سماع اور آپ کا ذاتی متعلقہ کام نمایاں طور پہ رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم کی بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ایک باکس میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک مقدس حال میں زیارت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مثنوی آپ کا عظیم شعری کارنامہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں مرتب کیا، جس میں صوفیانہ کلام، حکایات، اخلاقی تعلیمات، عارفانہ اور قرآنی تعلیمات بڑی وسعت و گہرائی سے سموئے ہوئے ہیں۔ ہر سال 17 دسمبر کو شب عروس کے نام پہ کونیا موجودہ ترکی میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ مولانا جلال الدین رومی کا مختصر سا تعارف تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔